یاد دہانی کرتے رہنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ عملی طور پر ابھی تک ہم نے کام شروع نہیں کیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ علماء سے جڑ کر قوم و ملت کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید و تاخیر کے ہم حضرت والا مبلغ اسلام جناب حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں حضرت والا اپنے عالی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء مہاراشٹرا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ذاکر قاسمی دامت برکاتہم نے بتلایا کہ جمعیت علماء جہاں بہت سارے سماجی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے کام کرتی ہے، وہیں پر جمعیت علماء آج جو مسلم معاشرے میں برائیاں، خرابیاں، کمزوریاں اور دین سے دوریاں پیدا ہو چکی، آج مسلم معاشرے میں نہ صرف یہ کہ رسوم و رواج بلکہ فواحش و منکرات داخل ہو چکے۔ جمعیت علماء اس سلسلے میں ملک گیر سطح پر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہی۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء کی یہ تحریک قریب 25 برسوں سے پورے ملک میں جاری ہے۔ ہر صوبے کی جمعیت اپنے یہاں کے پروگرام ترتیب دیتی ہے، علماء کرام کو مدعو کرتی ہے، جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء کے علاوہ دیگر دینی تنظیمیں بھی، مقامی انجمنیں بھی، علماء کرام بھی، مساجد کے ائمہ بھی، ارباب فکر حضرات بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا شکر ہے آج اصلاح معاشرہ کی فکر کر رہے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہے، لمبی لمبی تقریریں بھی ہوتی ہے، مجمع بھی خوب تقریریں سننے کے لیے، علماء کے بیانات سننے کے لیے آتا ہے۔
اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہا کرو، یاد دہانی کرتے رہا کرو۔ نصیحت کرتے رہنا، یاد دہانی کرتے رہنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے ایک احساس یقیناً زندہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، آج سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا رہن سہن گڑبڑ ہو چکا ہے۔ سب محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان آوارگی کے بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہمیں تسلیم ہے، یہ بھی ہم مسلمان مانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ آج ہماری بچیوں میں بھی کسی حد تک آزادی، یا کہہ لیجیے بے حیائی یا بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا کہ آج معاشرے کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کسی چیز کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، اس کی ریپیئرنگ کرنے کی، مرمت کرنے کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب اس میں کوئی فساد، کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اپنی اصل جگہ سے، جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، وہاں سے وہ ہٹ چکا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تمام برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے عملی طور پر تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، احساس زندہ ہے، مگر میرے خیال میں ابھی تک عملی طور پر کوئی نقشہ بنا کر، کوئی خاکہ تیار کر کے عملی طور پر ابھی تک ہم نے کام شروع نہیں کیا۔ جب تک ہم نقشہ عمل بنا کر کے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع نہیں کریں گے، تب تک معاشرے کا سدھار بڑا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، سر بھی بھاری بھاری رہتا ہے، طبیعت میں سستی سی بھی رہتی ہے، ٹانگوں میں درد بھی ہوتا ہے، کھانسی بھی آتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے مختلف ٹیسٹ کرائے، چیک اپ کرائے، خون ٹیسٹ کرایا، اس کے دماغ کا ٹیسٹ کرایا، اس کے پیٹ کا بھی الٹرا ساؤنڈ کیا، اس کے بدن کے مختلف حصوں کا بھی ایکس رے کرایا، اور تمام رپورٹوں کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر نے اس مریض میں جو جو مرض ہے وہ ایک کاغذ پر لکھتا ہے ڈاکٹر، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے۔ جتنی رپورٹیں سامنے آئی اور ان رپورٹوں کا جو رزلٹ آیا، اور ڈاکٹر نے جن جن بیماریوں کو محسوس کیا، اس نے ان کا ایک چارٹ بنا دیا۔ اب ڈاکٹر چارٹ بنا کر ہارٹ میں بھی تکلیف ہے،
آپریشن کی نوبت ہے، ادھر کھانسی بھی آ رہی ہے، ادھر شوگر لیول بھی بڑھا ہوا ہے، ادھر بی پی بھی نارمل نہیں ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کی عقل مندی پر منحصر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس مریض کے کون سے مرض کا پہلے علاج کرے۔ سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ بھی سمجھ لیں۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، ایک انسانی تعمیر عمارت ہے، ہم اپنے معاشرے کا سروے کریں، ٹیسٹ کریں، ساری رپورٹیں اپنے پاس جمع کریں۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان بے راہ ہے، بچیاں بے پردہ ہیں، شادیوں میں خرافات ہے، بہت ساری بچیاں 30 برس سے زیادہ عمر کی اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا نوجوان مسجد سے بھی دور ہے، ہمارا نوجوان عجیب عجیب قسم کی عقلی باتیں کرتا ہے، شریعت کو جھٹلاتا ہے، علماء سے بحث کرتا ہے، دینی مسائل میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں شراب کا بھی کچھ سلسلہ، نشہ کرنے کا بھی سلسلہ ہے۔ ہمارے محلے علاقے میں کچھ بچے گیم بھی کھیلتے ہیں، شرطیں لگا کر، یعنی سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ ہمارے محلے میں جتنے بچے ہیں ان میں سے مشکل سے 2-3% کسی دینی مکتب، قرآنی مکتب میں آتے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ ہمارے محلے میں، ہماری اس کالونی میں اتنے سارے بچے اور بچیاں اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، اور ایسے کالج اور اسکول میں جاتے ہیں جہاں پر ایجوکیشن کنیکٹڈ سسٹم ہے، مخلوط تعلیم ہے، ایک ہی درسگاہ میں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں بیٹھتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے گھروں میں نوجوان لڑکے ہماری بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، اور ٹیوشن بھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے وہ پڑھانے والا ٹیوٹر پڑھاتا ہے، اور گھر میں ماں بھی بچوں کو ادھر نہیں جانے دیتی، ورنہ تو باجی ڈسٹرب ہو جائے گی، تم یہاں بیٹھو۔ یہ ہم سروے کریں، تمام بیماریاں اپنے پاس لکھے، کیا کیا بیماریاں ہیں، اس کے بعد اب ہم بیٹھ کر کے سوچیں، غور کریں، ہمیں پہلے کون سی بیماری کا علاج کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان کو 103 نمبر بخار ہے، کیا سمجھدار ڈاکٹر اس کو ہیوی ڈوز دے گا؟ بھائی تیز دوا دے گا؟ نہیں، ڈاکٹر جو سمجھدار ہوگا پہلے یہ کہے گا اس کے ٹمپریچر لیول کو نارمل حالت میں لاؤ، پیشانی پر پانی کی، برف کی پٹیاں رکھو، دھیرے دھیرے کر کے جب اس کے یہ بخار کا لیول کم ہو جائے تب اس کو دوا دینی شروع کرے گا۔ تیز دوا ایک دم سے، تیز ڈوز ایک دم سے اگر 103 نمبر بخار والے نوجوان کو دے دی گئی تو اب خطرے میں جانے کا امکان ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، قابو سے باہر بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ ایک آدمی کا شوگر لیول بڑھا ہوا ہے، سچی بتلائیے، کیا ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا؟ ایک آدمی کا خون گاڑھا ہے، بہت زیادہ گاڑھا، پتلا، یا بہت زیادہ پتلا خون ہو رہا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرے گا؟ نہیں، پہلے اس کو وہ دوائیں دے گا جس سے کہ اس کا خون جو پتلا ہے اس میں کچھ گاڑھا پن آ جائے،
اگر پتلے خون والے کا آپریشن کر دیا گیا تو خون کو روکنا مشکل ہو جائے گا. کھانسی آ رہی ہے، کیا دل کا آپریشن کرے گا؟ نہیں، پہلے کھانسی کا علاج کرے گا، آپریشن بعد میں کرے گا. اگر اسی حالت میں آپریشن کر دیا گیا اور اس کو کھانسی اٹھ گئی تو ٹانکوں کے ہلنے کا، ادھڑنے کا خطرہ ہے، آپریشن خراب ہو جائے گا. آج ضرورت جو ہے، حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کئی موقعوں پر مجھ سے پروگراموں میں کہا کہ یامین جلسے اپنی جگہ پر، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے اصل مؤثر طریقہ کار ہر محلے کی، ہر علاقے کی اصلاحی کمیٹیاں ایسے سمجھداروں کی بنے جو پورے اپنے حلقے کا سروے کر کے کام کرنا شروع کریں. جب تک ہم الگ الگ اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے اور کالونی میں اصلاحی کمیٹیاں قائم نہیں کریں گے، اور اصلاحی کمیٹیاں قائم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بہت فضول خرچی ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہے. وہ کمیٹی اپنے محلے کی ان شادیوں کو بھی رجسٹر میں لکھ کے اس سال فلاں فلاں کے یہاں شادی ہے، اور شادی ہونے والے گھر میں جا کر کے یہ ذمہ دار لڑکے کا باپ ہے تو اس کو، لڑکی کا باپ ہے تو اس کو جا کر کے کچھ سمجھائے، کچھ بتائے، شادی کرو، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، بیٹے کو بھی شادی مبارک فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لڑکے کو سجا دھجا کر، صحرا باندھ کر، مہندی لگا کر، گاڑی کی سجاوٹ میں ہزاروں روپیہ برباد کر کے آپ شادی نہ کریں. اپنے خرچوں کو کچھ کم کر لو، بیکار فضول خرچی کو کم کر لو. ظاہر سی بات ہے محلے کے 10 ذمہ دار جا کر کے جب بات کریں گے تو 10 ہونے والی شادیوں میں کم سے کم 2 تو مانیں گے. بھائی 2 پہ تو اثر پڑے گا. اگلے سال آپ نے محنت کی، ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 5 اسی راہ پر آ جائے. دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ جو برائی جڑ پکڑ چکی ہو، یاد رکھیں وہ ایک دم سے ختم کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ایک دم سے وہ ختم ہو بھی نہیں سکتی. شراب پیا کرتے تھے، شراب عام تھی، عربوں کے مزاج میں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دم سے آپ نے شراب کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. شراب ایک دم سے حرام نہیں کی گئی. پہلے حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. لوگ آپ سے جوئے کے، شراب کے متعلق پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے بتا دیجئے بھئی دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہاں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، ظاہری طور پر ایسے ویسے مل جاتے ہیں، جوا سٹا کھیلنے میں، شراب پینے میں کچھ طاقت سی آ جاتی ہے، تازگی سی آ جاتی ہے. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تم شراب پیتے ہو، نشہ ہوتا ہے، شراب پی کر تم نماز نہ آیا کرو. نماز شراب کی حالت میں پڑھنے نہ آیا کرو. پہلے ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کی گئی، نماز کا عادی بنایا گیا. پھر ان سے کہا گیا کہ تم نشے میں ہو کر نماز کے لیے آتے ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کے وقت لوگوں نے چھوڑ دی. اب تیسرا حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب اس آیت میں مکمل طور پر شراب کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟
شراب سے تم اب بھی نہیں رکو گے. حالت یہ ہوئی، ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا، صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرما دی گئی تھی کہ یوں کہتے ہوئے حضور کے دربار میں آئے، انتہینا انتہینا یا رسول اللہ. فاروق اعظم یہی کہتے ہوئے ہم باز آئے اللہ کے رسول. جو مٹکیاں تھی شراب کی وہ تو توڑ دی گئی، پرانی گھروں میں رکھی ہوئی شراب بہا دی گئی. مدینے میں جب پانی برسا، بارش ہوئی تو ایسی بو آ رہی تھی گویا کہ شراب بہ رہی ہو نالیوں میں. تو مزاج بنانا پڑتا ہے، پہلے مزاج بنایا جائے، بات ماننے کے لیے اسے تیار کیا جائے، اصلاحی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، کام کو دھیرے دھیرے آہستہ کیا جائے. تمام بیماریوں کو ایک دم سے ختم کرنا بہت مشکل ہے. کسی ایک بیماری کو پکڑ لیں بھی، پہلے اس کا علاج کریں گے، پہلے کھانسی کا علاج کریں گے، پہلے شوگر لیول ٹھیک کریں گے اس کا، پہلے بی پی نارمل ہو جائے ایسی دوا دیں گے، آپریشن بعد میں. ہم چاہے کہ یکلخت آج سے پابندی لکھ کر کے مسجد میں ہم نے بورڈ لگا دیا، آج کے بعد بالکل یہ کام نہیں ہوگا، ایسے نہیں بات بنے گی. اس طرح پر معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بینر پر لکھا ہے اصلاح معاشرہ، اور امت مسلمہ کی یعنی ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری سب سے پہلے تو ہمیں اپنی قوم کی، قوم مسلم کی، اپنے بھائیوں کی فکر ہونی چاہیے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آج ہماری قوم ڈوب رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، بھکاری بن رہی ہے، ہر طرف پٹ رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے دہانے پر کھڑی ہے. پہلے یہ فکر پیدا کرو اپنے اندر. آنے والے خطرات، آنے والے فتنے، یہ کالی کالی گھٹائیں، یہ تیز تیز آندھیاں، انہیں سمجھو. یہ آنے والا طوفان، یہ حالات، دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ، تمہارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے، ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے. فکر وہ ہے نا واقعہ قرآن مجید میں، سورۃ النمل، چیونٹی باریک باریک سی ہوتی ہے نا، میٹھے میٹھے کے اوپر آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی. یہاں کچھ اور کہتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں کتابوں میں چیونٹی کہا جاتا ہے. مونگی، چلو آپ جانتے ہیں مونگی، ہمارے یہاں چیونٹی کہتے ہیں. اردو کی کتابوں میں بھی چیونٹی لکھا رہتا ہے. تو قرآن میں چیونٹی کے نام کی مستقل ایک سورت ہے نا، سورۃ النمل. ہاتھی کے نام کی بھی سورت ہے سورۃ الفیل. مکڑی کے نام کی بھی سورت ہے سورۃ العنکبوت قرآن مجید میں. شہد کی مکھی کے نام کی بھی سورت ہے سورۃ النحل. سورۃ النمل، حالانکہ سورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ملکہ سبا بلقیس کا ذکر کیا گیا، جو احسانات و انعامات حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے فرمائے ان کا ذکر کیا گیا، مگر نام رکھا گیا چیونٹی کے نام پر. کچھ چیونٹی نے بڑا کام کیا، بڑا واقعہ اس سے مربوط ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو سن کر کے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجیے گا. میں واقعے سے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں کی پرواہ کیسے اور کتنی ہونی چاہیے، اور آنے والے فتنوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے قوم کو بچانے کی تدبیر کیسے اور کیا ہونی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر جرار کے ساتھ، بہت بڑا لشکر، جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک لشکر، پھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. آپ کے لشکر میں انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، چوپائے بھی، ہر طرح کی مخلوق. چونکہ
آپ تو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، قرآن میں ہے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی۔ اور سلیمان علیہ السلام پرندے جو بولتے تھے اس کو سمجھ جاتے تھے۔ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، صحرا سے، اس صحرا میں جنگل میں چیونٹیوں کا بسیرا ہے، بہت تعداد میں، جو منگی بتا رہے ہیں آپ کی زبان میں، یہاں مہاراشٹر بمبئی کی زبان میں، چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ ادھر سے یہ لشکر دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ چیونٹی نے دیکھ لیا، آنے والے خطرے کو بھانپ لیا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، دھول مٹی اڑ رہی ہے، یہ لشکر حضرت سلیمان کا یہاں سے گزرے گا، میری قوم تو آج گئی، ان تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے پیروں میں آئیں گی، رد کر کے ختم ہو جائیں گی، کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، لا علمی میں ساری، آج میری قوم کا نام و نشان ختم۔ چیونٹی نے بھانپ لیا، جیسے آج کل یہ علماء بھانپ رہے ہیں، مفتی حذیفہ صاحب بھانپ رہے، مولانا ذاکر بھانپ رہے، جمعیت علماء بھانپ رہی، آنے والے فتنوں کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈراؤنے خطرناک فتنے، بڑی تعداد میں آج ہماری بچیاں ارتداد کی دلدل میں پھنستی جا رہی، بعضی تو اعتقادی اعتبار سے مرتد، اور بعد ہماری بچیاں اور نوجوان فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ ارتداد کا شکار ہے۔ اگرچہ عقیدتاً انہوں نے کوئی دوسرا مذہب تو نہیں اپنایا، اسلام سے نکلے تو نہیں، مگر سوچ ان کی، عمل ان کا، لباس ان کا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے، متصادم ہے، تو فکری اعتبار سے بھی ارتداد بڑھ رہا ہے، عملی اعتبار سے بڑھ رہا ہے۔ ان فتنوں کو محسوس کر رہے ہیں یہ علماء امت، سماج کا فکر مند طبقہ محسوس کر رہا ہے آج۔ تو چیونٹی نے خطرہ بھانپ لیا، صرف خطرہ بھانپا ہی نہیں کہ پٹنے کٹنے جا رہے ہم، برادری قوم سب آج ختم ہو جائے گی، نہیں، سمجھدار اتنی تھی وہ چیونٹی، اپنی برادری اپنی قوم کو بچانے کی تدبیر بھی اس نے کی، کیسے بچے گی۔ بیچ میں ایک لفظ کہتا چلو، یہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، بچانے کے لیے ذرا دیکھیے، ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار ہے، جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک سر ہی سر ہے، چیونٹیاں جذبات میں آ کے کھڑی ہو جائیں، لڑیں گے، دیکھیں گے کیسے کیا کر لے گا ہمارا یہ۔ تو چیونٹیاں اتنے بڑے لشکر سے لڑ کر جیت سکتی ہیں کہ بھائی؟ حالات اجازت دیتے ہیں، کس چیز میں عافیت ہے؟ جذبات کی رو میں بہہ کر کے، بغیر آلات و اسباب کے اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی موقع پر۔ وہ ہمدرد نہیں ہے قوم کے، جو قوم کو ساتھ جذبات سے کھیلتے ہیں، قوم کے جذبات کو اچھالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور پھر خود جا کر کے کوٹھی اور محلوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام فرما ہوتے، قوم مر جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے۔ ایسے لوگ قوم کے ہمدرد نہیں۔ چیونٹی نے کیا کیا؟ آ جاؤ مقابلے پہ، نہ، چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا دیکھو لشکر آ رہا ہے بہت بڑا، بچنے کی تدبیر یہ ہے، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ چپ چاپ، جو تمہاری بلیں ہیں، سوراخ ہیں، جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، روند نہ ڈالے۔ تو کم سے کم اتنی فکر تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کرنی بھی چاہیے۔ اپنی قوم کی فکر، اپنی بچیوں کی فکر، اپنے نوجوانوں کی فکر، اور ان کو بچانے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ وہی میں نے آپ کے سامنے ایک طریقہ کار بتایا
کہ ہر محلے میں کچھ ایسے فکر مند حضرات علماء بھی ہو، سماج کے ذمہ دار بھی ہو. یعنی کہ خالی مولویوں سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہمارے سماج کا ذمہ دار، مالدار، صاحب اثر اور صاحب فکر وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہوگا. دونوں طرح کے لوگ مل کر اپنے محلے کی تمام برائیوں کا سروے کر کے خود سوچے، بیٹھے، تبادلہ خیال کرے ان برائیوں پر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں جو سب کی رائے سے طے ہو جائے، اس رائے پر عمل کیا جائے. اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت سنائی تھی، مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جیسا کہ مولانا ذاکر صاحب نے ابھی فرمایا کہ 25 اکتوبر سے آپ کی خدمت میں، بمبئی والوں کی خدمت میں یہاں موجود ہوں. آج شاید یہ 12واں جلسہ ہے. تقریریں تو بہت ساری ہو چکی ہیں، مختلف، کئی زہر میں بھی ہوتی ہے، کئی 10 بجے بھی ہوتی ہے، کئی مستورات میں بھی ہوتی ہے، کئی جمعے کی نماز میں بھی ہوتی ہے. اور مجھے صبح میری روانگی بھی ہے، واپسی کی تیاری بھی چونکہ کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی بات کرنے سے اس وقت میں قاصر ہوں. انشاءاللہ بہت مفصل انداز میں مفتی صاحب آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کلمہ تو تم نے پڑھی لیا، بھئی مومن تو ہوئی، اللہ کو ایک مان لیا، پیغمبر کی پیغمبری مان لی، قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت کے عقیدے کو مان لیا، مومن تو ہم بن گئے. ایمان کا تعلق دل کی تصدیق سے ہے جو ہم نے مان لی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. مان لیا، ایمان والے ہو گئے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں دل سے جس بات کو تم نے مانا ہے، تمہارے عمل سے، تمہارے اعضاء سے، تمہارے ظاہر سے، ظاہری اعمال سے، ظاہری اقوال سے وہ چیز ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے، پیشانی سے پتہ چل جائے، آنکھ سے پتہ چل جائے، ہاتھ سے پتہ چل جائے، پیروں سے پتہ چل جائے، زبان سے کہ یہ زبان مسلمان کی ہے، یہ زبان ایک اسلام والے کی، ایمان والے کی ہے. ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے، دین اسلام ایک ایسا کامل مکمل دین اور ایسا دستور زندگی ہے جو اپنے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پورے کے پورے، خالی عبادت میں نہیں، خالی مسجد میں آ کے سر جھکانے میں نہیں، بلکہ دماغ کی سوچ کو بھی جھکا دو، اپنے دماغ کی سوچ اور فکر کو بھی اللہ کے احکام کے سامنے، اپنے دل کے ارادوں کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے مکمل، دل کا ارادہ بھی، دماغ کی سوچ بھی، ہاتھوں کا اشارہ بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کے اعمال بھی، اپنے زبان کے بول بھی، اپنے کانوں کے سننے کا عمل بھی، اپنے دل کے اندر کے حالات بھی، ہر اعتبار سے، ظاہری باطنی اعتبار سے، اعمال اور عقائد کے اعتبار سے، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک، خوشی سے لے کر غمی تک، مسجد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر کے دکان تک، زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طریقے پر اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت ساری تفصیلات ہیں اور بھی جن کو اس وقت بیان کرنے کا چونکہ موقع نہیں ہے، وقت مختصر ہے. بہت تفصیل کے ساتھ پہلے طے کر لیا ہم نے مفتی صاحب سے کہ آپ ہم کو اجازت دے دیں گے اور آپ تفصیل کے ساتھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے بشاشت کے ساتھ آپ سنیں گے تو مفتی صاحب سناتے رہیں گے، چاہے گھنٹے بھر سنیے گا. آپ دلچسپی سے سنیں گے تو مفتی صاحب کو نہ تکان ہوگی، نہ جانے کی کوئی جلدی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو محنت چل رہی ہے جمعیت علماء فکر میں ہے، یہ فکر ہم سب کی فکر بن جائے، نوجوان کی فکر بن جائے، ہمارے محلے کے ذمہ داروں کی فکر بن جائے، ہمارے مسجد کے اماموں کی فکر بن جائے. اور ہم جب سب فکر کریں گے تو انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہے. ہمارا نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بچیاں، ہمارے گھر والے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے
کہ وہ ماننے سے انکار کریں۔ جذبہ تو ایمان کا ہے نا، قرآن کی بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے کوئی تھوڑی سی کوتاہی سستی سی ہو جاتی ہے، اس سستی کو جب ہم سب مل کر کے دور کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔